من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ میں وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہریار گرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بینس پناہ میں جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قربنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آج محفل کو میں اس معیار پہ نہیں پا رہا جس معیار کو میں نے پہلی محفل میں پایا تھا۔ بہرے کے کوشش کروں گا کہ چند باتیں میں آپ کے پاس سامنے رکھوں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ناموس رسالت کی اہمیت اور امت کی ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ اپنے اس موضوع پہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں سب سے اولیٰ ہوں، یعنی ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، صدر اول سے لے کر آج تک مسلمان اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ والہانہ محبت کرتے رہے، اور صرف حضور ہی کی ذات نہیں بلکہ میرے نبی کی طرف منسوب چیزوں سے بھی زیادہ امت کو پیار اور لگاؤ رہا ہے۔ اسی لیے حضور کی طرف منسوب چیزوں سے بھی امت کو ان کے خلاف ایک غیر مناسب لفظ سننا گوارا نہیں ہے، اور یہی نبی سے محبت اور یہی نبی سے الفت مسلمانوں کو دیگر قوم سے ممتاز کرتی ہے۔
اور جب تک مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی یہ محبت باقی رہے گی یہ قوم کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ اور اسی جذبہ حب نبی کی تپش اور حرارت سے مسلمانوں نے ہزارہ برس تک دنیا کے سامنے علمی، عملی، ریاستی، فنی اور شجاعت و بہادری میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کسی نے مسلمانوں کے ان احوال کو دیکھ کے کہا تھا دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، فرانس کے شارلی ہیبڈو سے لے کر بھارت کے گستاخوں تک ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور سب کی مشترکہ کوشش یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت ختم کر دو۔ اس لیے کہ جب ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت ختم ہو جائے گی یہ مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ضیاء المصطفیٰ قادری مصباحی میں کہنا چاہتا ہوں، آؤ کوشش کر کے دیکھ لو، تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے سب نے کوشش کر لیا اور ان کا خاتمہ ہوا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، مراد آباد کی ایک تاریخ بتاؤں۔ مراد آباد کے شہر کے ایک عالم دین ہیں جن کو 3000 کی فوج بھیج کر کے انگریزوں نے گرفتار کیا، سیدنا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ مولا کی ان کی قربت پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، حق بولنے والے عالم کو انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ان ظالموں کو مجمع سے تکلیف نہیں ہے، ان ظالموں کو تکلیف اس زبان سے ہے جو حق بولنے والی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی 1000 توپوں میں بھی وہ طاقت و قوت نہیں ہے جو ایک عالم ربانی کی زبان میں ہوتی ہے، اس لیے کہ دلوں کا انقلاب زبان سے نہیں آتا، بندوق سے نہیں آتا، دلوں کا انقلاب اللہ والوں کی زبان سے آتا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب سیدنا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پکڑا گیا اور ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، مجمع عام میں جب پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تو انگریزوں کے ایک بہت بڑے دانشور نے یہ لکھا کہ ہمارے خلاف بغاوت کرنے والے کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ وہ جو عشق رسالت کی بولی بول کر کے لوگوں کے دلوں کو گرماتا تھا، اب وہ کفایت علی کافی ختم ہو گیا۔ لیکن اے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ جو موب لنچنگ کی جاتی ہے نا، اور موب لنچنگ کر کے اس کی جو ویڈیو کیوں پھیلائی جاتی ہے، یہ آج سے نہیں ہوا، بلکہ موب لنچنگ تو کوفہ میں بھی ہوئی تھی۔ امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے ابن زیاد نے ان کی لاش کو گورنر ہاؤس پہ لٹکایا تھا۔ حانی بن عروہ کی لاش کو پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا، یہ ڈر بتانے کے لیے کہ اگر تم ہمارے خلاف اٹھو گے تو یہی حشر ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ لیکن اے اسلام کے مقدس شہزادوں، نہ امام مسلم بن عقیل کے قتل سے اسلام ختم ہوا، نہ حسین ابن علی کے سر جدا ہونے سے اسلام ختم ہوا، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسے جتنا ہی دباؤں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اے مسلمانوں، انگریزوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کفایت علی کافی کو پھانسی پہ چڑھا کر کے ہم جیت گئے۔ یہ کفایت علی کافی جو لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کی شمع روشن کرتا تھا، مسلمانوں کو اکٹھا کرتا تھا، وہ کفایت علی کافی ختم ہو گیا۔ ابھی انگریز اسی دھن میں تھے، مگر خدا قوی و جبار کا قانون تو دیکھیں، ایک کفایت علی کافی گیا تو پڑوس کے شہر بریلی میں اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا کیا، جس نے لاکھوں دلوں کو پھر سے عشق رسالت سے بھر دیا۔ وہ جو مرجھائے ہوئے دل تھے پھر سے عشق رسالت سے بھر دیا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، لوگ سوچ رہے ہیں اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، ممکن نہیں ہے۔ حسین کے وارث ہر زمانے میں آتے رہیں گے، غلامان حسین ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے، مجاہدان اسلام ہر زمانے میں آتے رہیں گے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
آج ہمیں زبانی عاشق نہیں، آج ہمیں کرداری عاشق بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو نعرہ لگاتے ہیں عاشق رسول کا، زبانی نہیں، کرداری عاشق رسول بنو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کرداری عاشق رسول کہتے کس کو ہیں۔ مسلم مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، حضرت عمر فاروق اعظم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان جائیں، یا رسول اللہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو میری جان پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب اللہ کے رسول یہ جملہ سنتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوتا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بات ایسی ہے تو قسم ہے رب کعبہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ تو روزے فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد جامتا نازے دوا اٹھائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بات ایسی ہے تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ آؤ صلح حدیبیہ کے سال کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے سال میں کفار مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود آتے ہیں تاکہ محمد عربی کا حال دیکھیں، نبی آخر الزمان کا حال دیکھیں۔ جب وہ آتے ہیں صحابہ کی محفل میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر دوڑتے تھے ایسا لگتا تھا واپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول وضو فرماتے اپنا لعاب دہن کہیں ڈالتے یا ناک مبارک صاف کرتے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور بطور تبرک اسے اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے، اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان گفتگو فرماتے تو صحابہ اس طرح خاموش ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ اور جب اللہ کے نبی صحابہ کو کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ حضرت عروہ بن مسعود دیکھتے ہیں تو کفار مکہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں اے مکہ کے رہنے والوں کان کھول کر سن لو، ارے میں نے تو کیسر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے تو نجاشی بادشاہ کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی میں نے ایسی شان و شوکت اور ایسی قدر و منزلت کسی بھی بادشاہ کی نہیں دیکھی ہے جیسی شان و شوکت میں نے محمد رسول اللہ کی دیکھی ہے۔ بریلی کا تاجدار کب جاتا ہے اور بریلی کی چٹائی پر بیٹھ ارشاد فرماتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے اسلام کی مقدس شہزاد صحابہ عشق دیکھتے ہیں، صحابہ اس طرح پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے، آج ہم کس طرح پیار کرتے ہیں اپنے رسول سے۔ اے مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے ویلیو کو پہچانو۔ آؤ میں آپ کو آپ کی زندگی کا پورا امتیاز بتاؤں، ہم کہاں بھٹک گئے، ہم کس طرف بہک گئے۔ اے مسلمانوں ہمارے ہی درمیان آج ہی کے صبح صادق کے وقت ہمارے ہی درمیان اللہ کے نبی کی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی درمیان مبعوث ہوئے ہیں۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی انبیاء نے دعا کی، جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے زمانے کے انبیاء دعا کریں
اور ہم نے تو مانگا بھی نہیں، مولا نے بن مانگے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے ویلو کو پہچانو۔ کیا تمہاری حیثیت کو قرآن نے یہ کہہ کر نہیں بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو؟ کس بات کے لیے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارے لیے فخر کی اتنی چیزیں کافی نہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے پچھلے انبیاء دعا کریں؟ ہم وہ امتی جس کا لقب اللہ خیر امت فرمائے، ہم وہ مسلمان جس کا نام اللہ نے خود رکھا، اور ہم وہ مسلمان جس مسلمان کو اللہ نے وہ اسلام عطا کیا، جس اسلام کو دینے کے بعد میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا رضیتکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر کے راضی ہوا۔ اے مسلمانوں، اتنی ساری فخر کی چیزیں ہمارے پاس، پھر بھی آج ہم دوسروں کے نعرے لگا رہے ہیں، پھر بھی آج ہم غیروں کے سامنے چھپ رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو اور بتاؤں اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کے آخر الزمان ہمارے درمیان حضرت ابوبکر صدیق کس کی جماعت میں ہیں؟ ہماری جماعت میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کس کی جماعت میں ہیں؟ ہماری جماعت میں ہیں۔ عثمان ابن عفان کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ مولائے کائنات شیر خدا کس کی جماعت میں ہیں؟ ہماری جماعت میں ہیں۔ یہ تاریخ کی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ دنیا آج تک ان کی مثال نہ لا سکی۔ حسین ابن علی کس کی جماعت میں ہیں؟ مسلمانوں ہماری جماعت میں ہیں۔ تاریخ میں آگے بڑھو، اپنی ایک تلوار سے کئی علاقوں میں پرچم اسلام کا دبدبہ قائم کرنے والے حضرت خالد بن ولید کس کی جماعت میں ہیں؟ ہماری جماعت میں ہیں۔ پوری دھرتی کے عیسائیت جس کے نام سے کب کباتی ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کس کی جماعت میں ہے؟ ہماری جماعت میں ہے۔ آج منہ ٹیڑھا کر کے نام لیتے ہیں شہاب الدین غوری کا، کس کی جماعت میں ہے؟ ہماری جماعت میں ہے۔ جس سے پوری دھرتی عالم، پوری دنیا کانپتی تھی حضرت اورنگزیب الہی، کس کی جماعت میں ہے؟ مسلمانوں ہماری جماعت میں ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں نوازی ہے، پھر آج جو ہم کر رہے ہیں، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس پارٹی کے پیچھے، کبھی اس کے نعرے لگائیں، کبھی اس کے نعرے لگائیں۔ اے مسلمانوں، اپنے سروں کو اونچا کرو۔ ہم کسی کی جے وجے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اپنے سروں کو اونچا کرو۔ ہمیں سید میاں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں تو کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی تاریخ پڑھو۔ آپ کو یاد رکھو، ایک اور چیز بتاؤں، اے مسلمانوں، ہر ایک چیز سے سمجھوتا کر لینا۔ اللہ نے اگر تمہیں جوانی دی ہے، اللہ نے اگر تمہیں زندگی عطا کی ہے، تو ہر ایک چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، ہر ایک چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لینا۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہماری زندگی، ہماری آخرت، ہمارا مستقبل سب کا راز ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت، وہ ہے نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر میرے نبی کی عزت سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے، ہمارا مستقبل بھی سلامت ہے، ہماری قبر بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ ہمارا آخرت بھی روشن بتابناک ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہمارے نبی کی عزت پہ حملے ہونے لگے، اگر ہمارے نبی کی عزت پہ انگلیاں اٹھائی جانے لگی اور ہم خاموش رہیں، تو یاد رکھیں امام غزالی نے فرمایا تھا، امام غزالی نے فرمایا تھا کہ اگر امت کے سامنے
اس کے نبی کو گالیاں دی جانے لگے اور یہ امت خاموش سنتی رہے، تو یہ امت چند دن انتظار کرے، اللہ اس امت پر وہ دن لائے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی اولاد، ان کے بچوں کی چتریں اور ٹکڑے اڑا دی جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اے مسلمانوں، تاریخ بغداد پڑھو، بغداد 3 مرتبہ بہت بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا، کبھی مسلمانوں کے سر کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، کبھی مسلمانوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ آخر یہ کس لیے ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ اس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی اور مسلمان خاموش تھے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ آج آپ دیکھیں اندلس، جسے ہم اسپین کہتے ہیں، اسپین ملک آج ہماری حکومت نہیں ہے، جبکہ ہماری 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن آج ہماری حکومت نہیں۔ اندلس میں ایک مسجد قرطبہ، یہ آخری بات ہے کہ میں آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا۔ اندلس میں ایک مسجد ہے، مسجد قرطبہ، پوری دنیا میں سب سے بڑی مسجد قرطبہ شمار ہوتی ہے، آج وہ پکنک پوائنٹ شمار ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کا کیس طیب اردگان نے اس کا کیس جیتا اور جا کے وہاں پہ مسلمانوں نے اذان دی، نمازیں پڑھی، ورنہ اب تک وہ مسجد پکنک پوائنٹ بنی ہوئی تھی، جوتا پہن کر کے عیسائی ہماری مسجد میں گھومتے تھے۔ بلکہ اسپین کی حالت تو یہ ہے کہ 500 مسجدوں کو چرچ میں بدل دیا گیا۔ کس لیے؟ آخر یہ ہوا کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے ہوا کہ جب مسلمانوں کا آخری سال آیا، مسلمانوں کی حکومت کا جب آخری سال تھا، تو کافر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، نبی آخر الزمان کی شان میں بکواسیں کر رہے تھے، اور مسلمان یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ چھوڑو، ان کے منہ کیا لگے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ آج کوئی کتا بھونک رہا ہے میرے نبی کی شان میں، آج کوئی ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونک رہا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ تو ہوتا رہتا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کی شان میں اگر کوئی پاگل بھی بھونکے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی زبان پہ لگام لگائی جائے، اگرچہ وہ پاگل ہے، اگرچہ اس کی عقل نہیں ہے، اگرچہ وہ مجنون ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ میرے نبی کی شان میں بھونکے تو اس کی زبان پہ لگام دو، وہ تو عقل مند ہے، وہ میرے نبی کی شان میں بھونکے اور ہم خاموش رہیں۔ مسلمانوں، میں آج اس نازک مرحلے کی طرف کیوں لے کر آیا ہوں، اس نازک موضوع کی طرف کس لیے لے کے آیا ہوں؟ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور ہر ایک چیز کے ساتھ کمپرومائز کرو، لیکن نبی کے ناموس کی بات آئے، نبی کے عزت کی بات آئے تو کبھی کمپرومائز مت کرنا، کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، اور اپنا رشتہ نبی سے مضبوط کرو اور کردار عاشق رسول بنو، زبان عاشق رسول نہیں۔ آؤ ہم ایک نعرہ لگائیں اور نعرہ لگا کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ غلامان مصطفیٰ ابھی بھی زندہ ہیں۔ آؤ مل کے نعرہ لگاتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یہ نعرہ ہم لگا رہے ہیں، سارے لوگ مل کے لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔